صوبے سندھ نے گندم کی ریٹ کو 2000 روپیہ رکھا تھا. وزیر اعظم کا ضد تھا نہیں 1600 روپے ریٹ رکھا جائے پنجاب میں. ان کا اتحادی پی ایم ایل کیو نے کہا نہیں تم غلط کر رہے ہو, صوبہ سندھ صحیح کر رہا ہے, آپ بھی 2000 روپیہ ریٹ رکھے. تب جا کے پنجاب حکومت نے 1800 روپیہ کا ریٹ گندم کے لیے رکھا تھا. سندھ حکومت کا یہ فیصلہ کی وجہ سے 2000 روپیہ کا ریٹ کی فیصلہ کی وجہ سے کسانوں کو اپنے زمین سے 2000 کے قریب کا پرائس ملا اور کسان اپنے گندم کے فصل سے خوش تھے. یہ وزیر اعظم کے کوششوں کے باوجود ہوا, وزیر اعظم کے احتجاج کے بعد ہوا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی جناب اسپیکر, ہم نے پاکستان کو فرام اے ویٹ امپورٹر ہم نے پاکستان کو ویٹ ایکسپورٹر بنا دیا. مطلب آپ ہمارے حکومت سے پہلے گندم خریدتے تھے, ہمارے حکومت میں 1 سال کے اندر ہی اندر پاکستان گندم بیچ رہا تھا. ہمارا حکومت نے جو ایکسپورٹس میں پرفارمنس ہے اور سارے پولیٹیکل پارٹی سارے اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ جس طریقے ایکسپورٹس پاکستان کی معیشت کو طاقت دیتی ہے وہ باقی قدم شاید اتنا طاقت نہ دے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں we managed to reach a high of $25 billion in export. ہم نے ہر سال 1 ارب روپیہ اضافہ کیا تھا ایکسپورٹس میں. یہ اپنے سالانہ 0.3% میں خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی جناب اسپیکر سٹیٹسٹکس ہے. According to the UNDP calculations, based on a Pasha report, I think it's Hafiz Pasha, 2019, HIES also 2018 and 2019. انہوں نے کچھ پاکستان کی جی ڈی پی اور ریجنل جی ڈی پی پہ انالیسس کیا اور ان کے مطابق, میرے مطابق نہیں, یو این ڈی پی کا رپورٹ کے مطابق Sindh's per capita GDP in both urban and rural areas is highest in Pakistan. Sindh contributes more to GDP in both rural and urban areas as compared to its population. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا ہے, یہ یو این ڈی پی کہہ رہا ہے جناب اسپیکر. مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ہر صوبہ میں پر کیپٹا گروس ریجنل پروڈکٹ میں اضافہ ہوا ہے, بلوچستان میں یہ اضافہ نہیں ہوا. تو جیسے یہ جو فگرز میں نے آپ کو سندھ کے بارے میں بتایا ہیں, اس پہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا تماشا کرتے ہوئے, نعرہ لگاتے ہوئے کہ معاشی انقلاب آیا ہے, معاشی ترقی ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ ان کاغذی نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک عام آدمی مہنگائی, غربت اور بے روزگاری میں پس رہے ہیں, جب تک ہم ان کو تحفظ نہیں پہنچاتے ہیں, جب تک ہم یہ معاشی ترقی ان کی جیب میں نہیں پہنچاتے ہیں, تو آپ کا معاشی ترقی کا دعوے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کچھ جو بلوچستان پہ یہ انفارمیشن سامنے آیا ہے, اس پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر. اس لیے ہم نے سی پیک پہ اتنا محنت کیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت, اور ہم آپ کی پالیسی پہ تو ٹھیک کرتے ہیں مگر امید رکھتے ہیں کہ آپ سی پیک کو سیریسلی لیتے ہو. اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ سی پیک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا فائدہ عام آدمی کو محسوس نہ ہو. تو سی پیک کا
جو بلوچستان کے مفاد کے لیے ہونا تھا، اگر وہ بلوچستان کے اکنامک انڈیکیٹرز میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر وہ عام آدمی کو کیسے محسوس ہوگا؟ ہمیں اپنے اپروچ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر ایک منصوبوں کو ان کا لوکل آدمی کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. جیسے تھر کول منصوبے میں وہ پروجیکٹ کو ہم نے لوکل ایریا میں کنیکٹ کیا ہے، اسی ماڈل پہ ہمیں ہر سی پیک کے منصوبہ کو عوام کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اس کا فائدہ اس صوبے کے عوام کو تک پہنچانا پڑے گا. ورنہ یہ بہت ایک خطرناک اکنامک انڈیکیٹر ہے کہ اگر بلوچستان کا اس منصوبہ کا وہ معاشی فائدہ نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے. جناب اسپیکر، this budget is nothing but a pack of lies. It has been built on a foundation of lies. They may be able to win the war of Facebook and Twitter with fudged numbers and Photoshop, but this is not how you run a country. اگر آپ حقائق کی نشاندہی نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے حالات کا صحیح جائزہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان مسائل کے حل کیسے نکالیں گے؟ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے، 4% اضافہ ہوا ہے، جی ڈی پی میں، ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک کیوں ڈیل کر رہے ہو؟ خان صاحب آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے، اگر اتنا اچھے حالات ہے، تو آپ کیوں کل نہیں آج آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانے سے پہلے وہ تو خود کش قدشی کر دے گا. اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ معاشی ترقی ہے. تو اگر معاشی ترقی ہے تو اس آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے، عوام کو آپ کی برا ناکام ڈیل سے نکالے. اگر یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل آپ کی معاشی پالیسیز عوام کی جیب پہ ڈاکا ہے، تو آپ کے دوسرے جو کردار ہے وہ بھی مختلف طریقے کے حملے ہیں. بجٹ تو معاشی حملہ تھا. ہم نے دیکھا جس طریقے سے یہ الیکشن آرڈیننس، یہ الیکشن لا اس ہاؤس میں آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان قوانین پہ اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کوشش ہے کہ ایک بار پھر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ لگایا جائے. اور اس بار جناب اسپیکر کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے. پورا دنیا دیکھ رہی ہے. ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے. اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ریویو کر رہے ہیں اس دن کے پروسیجرز کو، مگر you'll forgive me if I don't expect anything great to come out of these actions. ہم آپ کو اس قانون کو اس شکل میں، جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، میں نے، شہباز شریف صاحب نے اپنے جگہ، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراضات اٹھائے، ہم آپ کو اس شکل میں اس کو پاس نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ زبردستی پاس کرواتے بھی ہو، ہم ہر کورٹ میں، ہر عدالت میں آپ کا پیچھا کریں گے، مگر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. جناب اسپیکر، ہمارے کچھ کنسرنز ہیں on the non-transparent manner that this government has been conducting its policy towards Afghanistan. ہم پاکستان کی تاریخ سے واقف ہے، آپ بھی اس سے واقف ہو. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک عامر ضیاء نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے افغان جنگ کو استعمال کیا، پاکستان کے مفاد پہ سودا کر کے اپنا ذاتی مفاد اٹھایا.
आपने देखा किस तरीके से मुशर्रफ, आमिर डिक्टेटर मुशर्रफ ने अपना मुफाद के लिए अफगानिस्तान में जब दूसरा यही जंग शुरू हुआ, पाकिस्तान के मुफाद पे सौदा किया और अपना मुफाद का बंदोबस्त किया। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अब जब अफगानिस्तान का मसला एक नया फेज में दाखिल हो रहा है, एक खतरनाक फेज में दाखिल हो रहा है, हम इजाजत नहीं देंगे कि इमरान अपना मफाद के सोचे, वजीर आजम अपना मफाद का सोचे और पाकिस्तान के मफाद पे सौदा करे, पाकिस्तान के अवाम का खून बेचे। हम फ्लोर ऑफ द हाउस से मुतालबा करते हैं कि जो भी अफगानिस्तान पे पॉलिसी फैसले लिए जा रहे हैं, आपने इन कैमरा करना है, आप इन कैमरा करो, आपने ओपन करना है तो आप ओपन करो, मगर पार्लियामान के सामने जो भी वजारतें, जो भी इदारे इस काम में इन्वॉल्व्ड है, वो अवाम के नुमाइंदे के सामने पेश हो, हमें बताएं कि क्या फैसले लिए जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है और इस हवाले से जैसी बजट इजलास खत्म होता है, हम हाउस को पूरा चाहते हैं कि एक प्रॉपर ब्रीफिंग हो। जनाब स्पीकर, हम आपका ये कदम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इससे हम महसूस करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मुख्तलिफ इनपुट होगा, उस इनपुट के बुनियाद पे आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो बेहतर पॉलिसी होगा, बजाय इसके कि बैकडोर में और चुप छुपा के इस किस्म के फैसले लिए जाए। तो आपका ये स्टेप को, इस फैसला को मैं अप्रिशिएट करता हूं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अभी मैं अपना स्पीच ख़त्म करने वाला हूँ। आपको मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ऐसा कुछ चीज़ तलाश करूँ जो एक कामयाबी हो, एक अच्छी खबर हो, मैं पाकिस्तान के सामने बता सकूँ कि ये एक काम है इमरान खान साहब का जिसको मैं भी मानता हूँ, मैं भी समझता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो पहले मैंने सोचा कि ये जो बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया गया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, इतना सारा पैसा इसमें खर्च किया गया है कि इसका कोई ना कोई तो फायदा होगा, मगर इसमें मुझे वो मजा नहीं आया जनाब स्पीकर। इतना इन्वेस्टमेंट के बावजूद तो जो मालिकान हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अमीन तरीन लोग हैं, उनको शायद कोई फायदा हुआ होगा, मगर जो ना रोजगार में इजाफा हुआ है उस सेक्टर में, ना तनख्वाह में इजाफा हुआ है इस सेक्टर में, तो इससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये जो एनआरओ दिया गया है, जो एमनेस्टी स्कीम दिया गया है इस सेक्टर के लिए, जिसका एक्सटेंशन इस बजट में है, वो आम आदमी के लिए तो नहीं है। आप इनके लिए इतना पैसा का बंदोबस्त कर सकते हो, मगर पाकिस्तान के किसान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई एमनेस्टी नहीं होता। अगर इस बजट में रिलीफ है तो अमीरों के लिए रिलीफ होगा, आम आदमी के लिए तकलीफ है। मगर मैंने एक पॉइंट जनाब स्पीकर मेरे नजर से गुजरा जो वाकई ही एक बहुत ही बड़ा कामयाबी है। एक पॉइंट है जो मैं समझता हूं हमें कौम के सामने लाना चाहिए, आपको भी इस पे ज्यादा प्रमोशन करना चाहिए कि इसमें जो है ना खान साहब की कामयाबी है। According to the economic survey 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan. Magar the population of donkeys has increased drastically. 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। थैंक यू जी। जनाब हमाद
جناب حماد اظہر صاحب.